آپ کی بہت ساری پریشانیاں، ناکامیاں اور مصیبتیں آپ کی منفی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں، آپ کی بدگمانیوں کا انجام ہوتی ہیں، آپ کی غلط سمت سوچنے کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ آپ اس سمت سوچتے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو نہیں ملی وہ آپ کو ملنی چاہیے تھیں، آپ ان کے مستحق ہیں، وہ آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ کو آخر کیوں نہیں ملی۔ آپ اس غلط طرز پر سوچتے ہیں اور سوچتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہی غلط سوچ آپ کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ آپ مایوسی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی منزل گہری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو واضح سی بات ہے کہ انسان غلط راستے پر جتنی دور چلا جائے تو واپسی اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کو جو نعمتیں حاصل نہیں ان کے بارے میں آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ ان کے مستحق ہیں؟ آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ آپ کو ان کا مل جانا آپ کے لیے بہتر ہے؟ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کے لیے راحت کا سبب ہیں؟ اور حیرت ہے کہ آپ کی سمجھ ناقص، آپ کا علم ناقص، آپ کی سوچ ناقص، آپ کا فیصلہ ناقص، آپ کی چاہت ناقص، آپ کا طے کرنا ناقص، بلکہ آپ کا سب کچھ ناقص ہے۔ اور رب نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس کا علم بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل، اس کی محبت بھی کامل، اور اس کا فیصلہ بھی کامل ہے۔ حیرت ہے کہ آپ ہر اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود اپنی سوچ کو درست سمجھتے ہیں، لیکن رب کے فیصلے پر مطمئن نہیں۔ ویسے کیا آپ نے کبھی اس سمت بھی سوچا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں کیا ان کے حقدار تھے آپ، کہ آپ کو وہ نعمتیں مل گئیں؟ آپ میں کیا خوبی تھی کہ آپ کو وہ تمام نعمتیں مل گئیں؟ اور جو لاکھوں لوگ ان سے محروم ہیں، کیا آپ ان سے بہتر تھے کہ آپ کو ملنا، وہ تمام نعمتیں آپ کو ملنا ضروری تھا، ان کا محروم رہنا ضروری تھا؟ آپ میں کیا کمال تھا کہ آپ تو نواز دیے گئے اور دوسرے محروم کر دیے گئے؟ کیا کبھی آپ نے اس سمت میں بھی سوچا ہے کہ کیا دنیا کی نعمتیں استحقاق کی بنیاد پر ملتی ہیں، حقدار ہونے کی بنیاد پر ملتی ہیں، یا آپ کا رب جس کے لیے جو نعمتیں بہتر سمجھتا ہے وہی اس کو عطا کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس سمت میں بھی سوچا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کا رب ہر ایک کو ساری ہی نعمتیں دے دے تو پھر تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، پھر دنیا میں آنا امتحان ہی نہ ہوا، پھر خوشحالی میں رب کو کون یاد کرے گا، صحت میں کون رب کو پکارے گا، راحتوں میں کون رب کے سامنے گڑ گڑائے گا، محرومی کا ڈر نہ ہو تو نعمتوں پر کون شکر گزاری کرے گا، پھر آزمائش میں صبر کا ظہور کیسے ہوگا، شکر گزاروں اور ناشکروں میں امتیاز کیسے ہوگا، پھر کون اپنے آپ کو رب کو محتاج سمجھے گا، پھر آخرت کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے کون بچے گا، پھر دنیا میں کون کس کے کام آئے گا۔ اس کے نتیجے میں دنیا جس بڑے فساد کی طرف بڑھتی ہے اس کا تصور ہی سنگین ہے۔ اتنی بات تو بالکل واضح ہی ہے کہ آپ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہرگز نہیں آئے ہیں، آپ تو یہاں آخرت بنانے آئے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کہیں خوشی، کہیں غم، کہیں صحت، کہیں مرض، کہیں خوشحالی، کہیں پریشانی، کہیں قحط، کہیں فراوانی، کہیں خشک سالی، کہیں برسات، کہیں تنگی، کہیں کشادگی، کہیں کیا تو کہیں کیا، یہ سب کچھ اس لیے تو ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون شکر کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے، کون رب کی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ یہی تو اس دنیا کا حسن ہے، یہی تو اس کا مقصد ہے۔ آپ نے کبھی اس سمت بھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے اس سمت بھی سوچا ہے کہ کیا آپ دنیا میں اپنی ساری چاہتیں پوری کرنے آئے ہیں، ساری راحتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، آپ تو آخرت کے لیے آئے ہیں، آپ تو مسافرت میں ہیں، مسافر ہیں، مسافرت میں زندگی گزر رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ ابھی صرف راہ گزر ہیں، جس سے آگے منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ یہاں دل کیوں لگا بیٹھے ہیں؟
آپ ساری خوشیاں یہاں کیوں حاصل کرنے کی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ ان سمتوں اور راستوں پر سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے رب نے آپ پر سے ہر ایک کو، آپ میں سے ہر ایک کو دنیا میں بھیجا اور ہر ایک کو وہی نعمتیں عطا کر دیں جن میں اس کے لیے خیر تھی، بہتری تھی۔ بس پھر جس شخص کو جو کچھ ملا وہ اس میں بھی امتحان میں ہے، اور جو کچھ نہیں ملا اس میں بھی امتحان میں ہے۔ امتحان میں